السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ زندگی ٹی وی۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ معجزات پیش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے اور اپنے پیارے ہاتھوں سے ایک ایک درخت کو گھڑے میں ڈالتے اور اس پر مٹی ڈال دیتے۔ سیدنا سلمان کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 40 درخت لگائے، اللہ کی قسم ان میں سے ایک درخت بھی ایسا نہیں تھا جو جل گیا ہو، اور سارے کے سارے درخت صحیح لگے، اور اسی سال ان 40 کے 40 درختوں نے پھل دینا بھی شروع کر دیا۔ اب ماجرا رہ گیا سونے کا کہ سونا کیسے پورا کیا جائے۔ ایک دن ایک صحابی آئے، ایک انڈے کے سائز کی سونے کی ڈلی لے کر آئے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اس کو قبول کیجئے۔ آپ نے کہا یہ سلمان کو دے دو، اور سلمان کو کہا جاؤ اس یہودی کا یہ قرض بھی ادا کر دو۔ وہ انڈے کی ڈلی لے کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سونا میرے کو دینا ہے اس کا وزن اس سے کہیں زیادہ ہے، یہ تو چھوٹا سا انڈا ہے، اس سے کیا بنے گا؟ آپ نے کہا جاؤ اور اس کا وزن کرو اور اس کو دے دو۔ حضرت سلمان وہ سونے کا انڈا لے کے جاتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر اس دن اس سونے کے انڈے کے برابر احد پہاڑ کو بھی تولا جاتا تو وہ انڈا اس سے بھی بھاری ہوتا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونٹ آتا اور ان کو سجدہ کرتا۔ ایک انصاری کا اونٹ پاگل ہو گیا تھا اور پاگل ہو کے بھاگ گیا۔ وہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارا اونٹ ہے اور بتک گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اس کے ذریعے ہم پانی لا کر اپنے کھیتوں کو، کھجوروں کو لگایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس اونٹ کے پاس لے چلو۔ آپ اس اونٹ کے پاس گئے۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کے پاس نہ جائیں، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پیارے نبی کو جانور بھی جانتے تھے، پرندے بھی جانتے تھے، جنات بھی جانتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ اونٹ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اونٹ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، وہ آیا اور آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، آپ کے سامنے سجدہ کیا۔ آپ نے اس کی پیشانی سے اس کو پکڑ لیا۔ پیشانی سے پکڑنے کے بعد صحابہ فرماتے ہیں وہ ایسا مکھی، ایسا فرمت بدار ہوا کہ ایسا فرما بدار تو وہ اس سے پہلے بھی نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا، پاگل اونٹ، بے عقل جانور آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بے عقل جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم تو سمجھدار ہیں، ہمیں آپ کو زیادہ سجدہ کرنا چاہیے، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنیے، اس پیغام کو آگے پہنچائیے۔ جو قبروں پہ سجدہ ریز ہے، جو علم کو دیکھ کے سجدہ ریز ہے، لوگ جو گھوڑے کو دیکھ کے سجدہ ریز ہے، لوگ جو پیروں فقیروں کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہیں، جائیے ان کو فاطمہ کے بابا کا یہ پیغام دیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بشر کو جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، بشر یعنی انسان، انسان کو جائز نہیں کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔ اگر اسلام میں بشر کو بشر کا سجدہ کرنا جائز ہوتا، انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ دین اسلام حرام قرار دے رہا ہے کہ بشر کسی بشر کے سامنے سجدہ ریز ہو، بشر کو اجازت نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے۔ آج لوگ پیر و مرشد کے قدموں میں گرے ہیں، وڈیروں کے قدموں میں گرے ہیں، قادریوں کے قدموں میں گرے ہیں۔ اللہ کی قسم ان سب میں بلند مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ان سے بڑا کوئی نہیں، ان سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ بشر کو جائز نہیں کہ بشر کو سجدہ کرے۔